اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق ونقطة الدائرة التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء رسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة السبع المثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھ دیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلوات اللہ ہے متوجہ جی گفتگو کمال مہینہ ہے کمال راتیں ہیں تجلی انوار مصطفی اور پھر انوار مصطفی کی تجلیوں میں ذکر اہل بیت کمال ہے کیسا مہینہ کیسا ذکر کیسی راتیں بس اگر متوجہ ہو تو پہلے جملے سے ہی ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا گہرا رشتہ ہے اور آج تو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ طے کرے گا کہ اگلے 5 دن میں نے آپ کو کتنی زحمت دینی ہے آپ کتنا سنیں گے ہم کتنا سنائیں گے ٹھیک ہے اور اگر بات نہ بنی تو پھر آپ کو بھی طریقے آتے ہیں سننے کے اور ہمیں بھی طریقے آتے ہیں سنانے کے حیدری یا علی لہٰذا یہ میں نہیں کہوں گا اے میرے سنی بھائیوں اے میرے شیعہ بھائیوں مجھے معاف رکھیے گا میں نہ فرقہ پرست ہوں نہ میرا کسی فرقے سے تعلق ہے اس لیے میں معذرت خواہ کہ یہ لفظ آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ شیعہ ہیں نہ ہم سنی ہیں ہم صرف اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو امت محمد ہیں اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں اس لیے کوشش کیجئے گا کہ امت محمد بن کے حق سنیے گا حق سمجھیے گا اور حق کو ہی مانیے گا اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ حق آپ کی پسند ناپسند کا نہیں ہوتا حق اللہ اب میں کیا بتاؤں کہ حق کیا ہوتا ہے آج چلیے قرآن فہم لوگ بیٹھے ہیں اور سرکار کی آمد بھی ہے اس ماہ میں اور بہت ساری اس ماہ کی برکتیں ہیں حق ہے کیا
چلیے پہلے یہ تو طے کر لیں، ہم حق کہہ رہے ہیں، حق ہے کیا؟ تو قرآن حکیم سے ہی پوچھ لیجئے نا، قرآن نے کس کس کو حق کہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ حق ہے، آیات ہیں، اللہ حق ہے، میرا نبی حق ہے، میری کتاب حق ہے، میرا دین حق ہے۔ 4 ہیں حق جو قرآن نے بتائے، اللہ حق ہے، میرا نبی حق ہے، میرا کتاب میری حق ہے، میرا دین حق ہے۔ یعنی پتہ چلا اللہ کی نظر میں یہ 4 کو حق کہتے ہیں، یعنی اسے خود حق کہتے ہیں، اس کے نبی کو حق کہتے ہیں، اس کی کتاب کو حق کہتے ہیں، اس کے دین کو حق کہتے ہیں۔ اب یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ یہ 4 حق ہیں۔ اب اگر نبی کبھی یہ فرما دیں الحق ما علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب کبھی سمجھ رہے الحق حیدری علی، الحق ما علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اب میں باری باری کہنے لگا ہوں جو تعریفیں قرآن نے کی تھی، میں کہہ رہا ہوں رسول یہ کہہ رہے ہیں اللہ علی کے ساتھ ہے، علی اللہ کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ چلو میں تو تشریح، میری کیا مجال سرکار کے قول کی تشریح کروں، کیا پدی کا شوربہ، میری کیا مجال کہ سخی کے کلام کی کوئی توجیہ پیش کی جائے۔ لیکن سادہ سے جو معنی ہیں، جو بظاہر ساری امت نے لکھے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں میں محمد علی کے ساتھ ہوں اور علی مجھ محمد کے ساتھ ہے۔ حیدری علی، اور کتاب کہہ رہی ہے میں علی کے ساتھ ہوں، علی میرے ساتھ ہے، دین کہہ رہا ہے میں علی کے ساتھ ہوں، علی میرے ساتھ ہیں۔ یہاں تک تو شرح بڑی سادہ تھی، لیکن اب میں کیا کروں کہ رسول نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہا، حق کو ادھر پھیر دے سرکار، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ تو اب اگر کسی محقق کو، کسی مومن کو، کسی مسلم کو اگر یہ 4 چیزیں، یہ 4 حق چاہیے ہوں تو اس کے لیے رسول نے آسانی پیدا کر دیا ہے۔ علی کو دیکھو جہاں وہ ہے وہاں یہ 4 ہیں۔ سمجھ رہے نا تمہیں؟ تو علی 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 علی، منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری یا علی سرکار۔ 4 اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب، اس کا دین علی کے ساتھ ہیں، علی ان کے 4 کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ان 4 کو یعنی حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ علی اپنے ایمان میں کتنا محکم ہے کہ جدھر یہ 4 ہوں ادھر نہیں جاتا، جدھر علی ہو یہ 4 ادھر جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، حیدری یا علی سرکار، ادھر جا جدھر علی ہو۔ تو پتہ چل گیا اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب، اس کا دین ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا۔ اب کوئی علی سے بغض رکھے تو معاف کیجئے گا، یہ علی سے بغض نہیں، اللہ سے بغض ہے، نبی سے بغض ہے، کتاب سے بغض اور دین سے بغض ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا، سمجھ رہے، اللہ اکبر، یہ 4 سے بغض ہے۔ حیدری یا علی سرکار، یہ 4 سے بغض ہے۔ بھئی ادھر آ جائیں، ادھر، یا تو میں ادھر منہ کر لوں آپ سب کی تکلیف کو دور کروں، یا آپ اتنی جگہ ہے ادھر تشریف لے آئیے بلا تکلف۔ بھئی کل سے ادھر منہ کر دینا، جدھر ان کو آسانی ہوتی ہے کل سے ادھر بیٹھیں گے، ادھر منہ کر کے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، صلی اللہ محمد۔
تو علی سے بغض، تو اگر ایک منزل اللہ سے بغض، حضور سے بغض، کتاب سے بغض اور دین سے بغض، کیا رسول اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ میری امت میں یہ بھی آئے گا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے دل میں نہیں اترے گا؟ وہ اسی لیے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، صرف زبان کی حد تک قرآن ہے اور دل میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور علی اکٹھے تھے، تم نے ایک لیا ایک چھوڑ دیا۔ اللہ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو آپ نے قرآن لے لیا لیکن یہاں تک لے لیا اور اس کے آگے نہیں کہ آ جائیں تشریف لائیں، بڑی جگہ ہے یہاں بھی بڑی جگہ، آ جائیں، سمجھ رہے نا؟ اور اب آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، ہاں اب جو کرنی ہے ایک ہی دفعہ ابھی کر لیں تاکہ کچھ بادشاہ کی باتیں ہو جائیں۔ تو علی سے بغض کتنی مشکل مرحلہ ہے، کریے، کون روک رہا ہے؟ میں تو بالکل بھی زور نہیں لگاؤں گا کہ آپ علی سے محبت کیجئے، کیونکہ یہ میرا کام ہے نہیں، میرا کام ہے حق بیان کر دینا، حق بیان کرنا کام ہے، آگے اس پہ عمل کرانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو رسول کا قول ہے، کمال تو یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو حضور کی ساری سنتیں مل گئیں، مسواک مل گیا، کپڑوں کا طریقہ مل گیا، بالوں کا طریقہ مل گیا، خوشبو لگانے کا طریقہ مل گیا، پینے کا طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا، کھانے کا طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا، سونے اور جاگنے کا نہیں ملا تو رسول کی شریعت میں علی نہیں ملا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کمال ہے، اگر نہیں ملا تو ہمیں علی نظر نہیں آئے، ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے، ہاں جی یہ بڑی عجیب سرکار، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں علی نہیں نظر آئے۔ مسواک تک آ گیا، لباس آ گیا، کھانا پینا آ گیا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سیر معاشرے کا ایک ایک رکن پتہ چل گیا۔ ویسے تو میں کرتا ہی نہیں، میں کیا کروں، کوئی بات نہیں، یہاں تو حضور 5 وقت ایک کام کرتے تھے، آج تک امت نے یہ نہیں بتلایا کہ بھائی کھول کے پڑھتے تھے، باندھ کے پڑھتے تھے، ناف پہ ہاتھ تھے یا سینے پہ، تو بہت سارے درد ہیں امت مصطفیٰ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں حق کو تلاش کرنا، تو حق کو تلاش کیا کرنا ہے؟ حضور سے پوچھئے، سرکار حق لینا چاہتے ہیں تو حضور نے بتا دیا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر ہی ملے گا جدھر علی ہوگا۔ تو اب صرف بغض ہی نہیں، علی کے خلاف جو بات کرو گے، اسی لیے علی کا آج تک کچھ نہیں بگڑا، سمجھ کچھ نہیں۔ علی کو کیا ہوا؟ علی کو کیا ہوا؟ علی آج بھی ہر مسلمان کا مولا، کوئی ہاں مولا ماننا نہ ماننا یہ مسلمان کا طریقہ کہ اسے حضور کی بات ماننی ہے یا اپنا خیال نافذ کرنا ہے، تو یہ حق تو اسے حاصل ہے نا۔ سرکار نے تو تبلیغ فرما دی ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب وہ مولا کے معنی ہیں، کہنے لگے مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، تو اچھی بات ہے، چلیے علی کو دوست مان لیجئے، کوئی فرق نہیں، دوست مان لیجئے، مانیے صحیح، دوست مان لیجئے، یار مان لیجئے، پڑوسی مان لیجئے، یہ سارے معنی لکھے ہوئے ہیں، دیکھے ہیں میں نے، زندگی گزر گئی، جو دل کرتا ہے مان لیجئے، لیکن آپ مولا کے تو معنی کر لیں گے کہ دوست ہے، یار ہے، پڑوسی ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، جو مرضی کہہ لیجئے علی کو، لیکن
ترجمہ کرتے ہوئے یہ آپ بھول گئے کہ رسول کو پتا تھا یہ ترجمے ہوں گے، تبھی تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ویسا ہی مولا ہے جیسا میں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ویسا مولا ہے، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، جیسا میں مولا ہوں، یہ علی، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، یہ علی جیسا میں مولا ہوں، یا جس کا میں مولا، اپنی مولائیت کے ساتھ رکھا۔ اب اگر رسول آپ کے یار ہیں تو بسم اللہ علی بھی یار ہیں، رسول آپ کے پڑوسی ہیں تو علی بھی پڑوسی ہیں۔ جو آپ کا دل چاہتا ہے مانا کر لیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو اس حکم پہ ہے کہ جیسا میں مولا ہوں، یا جہاں جہاں میں مولا ہوں، یا جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ تو ہمیں تو کوئی اس سے کوئی خاص نفع نقصان نہیں ہے۔ ہاں، ماننا اور نہ ماننا یہ انسان کی فکر میں ہے۔ اچھا چلیے ذرا لگے ہاتھوں یہ بتا دیجیے، اور کئی دفعہ آپ کے سامنے گزارش بھی کر چکا ہوں، کندھے مقرر کے طور پہ لے لیجیے کیونکہ موقع محل ہے۔ دوزخ مانی نہیں دیکھی، حضور نے کہا انکار کر دیجئے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر کر دیں تو کیا ہوگا؟ انکار کر دیں کافر ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا ہو، یعنی حضور نے جو کچھ بتلایا اگر اس کا انکار ہو جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا شیطان کو نہ مانیے، شیطان پہ ایمان نہ رکھیے، شیطان پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے۔ اچھا اس کا انکار کر دیجئے، کافر ہو جائے۔ کمال نہیں، شیطان کا انکار کر کے بھی کافر ہو جاتا ہے بندہ، اسے بھی ساتھ ماننا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے ہادیوں کے دشمن کو مانو۔ کیوں مانو؟ لعنت کرنے کے لیے لازمی مانو۔ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، لعنت کرنے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے ان پر ایمان لانا واجب، انکار نہیں کر سکتے۔ جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی، کیوں مانی؟ حضور نے کہا۔ اچھا چلو حضور نے کہا تو اب انکار کر دیجئے، 1500 سال ہو گئے، آج انکار کر دیجئے۔ نہیں کرنا، کافر ہونے کا خطرہ ہے۔ خطرہ نہیں ہے، ہو جائیں گے۔ تو رسول نے جو چیزیں بتلائیں دکھائی نہیں، ان پر ایمان لانا واجب، انکار کفر، اور جسے اٹھا کر 1.5 لاکھ کے مجمع میں دکھایا اس کے لیے کیا کہیں؟ اس کے لیے کیا کہیں؟ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور سب نے مولا مانا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہماری لاکھوں جانیں قربان ان کے اوپر۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہیں؟ یہ انہوں نے ہی بتلایا، یہ صحابہ رضوان اللہ نے بتلایا۔ اے داری یا علی سرکار، یہ صحابہ رضوان اللہ رہے۔ اور رسول نے کیا کہا؟ ذکر علی عبادہ۔ تو اب ہم علی کا ذکر کر کے کوئی علی کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، کمال نہیں، ذکر علی کا، عبادت خدا کی۔ کیسی ابدیت ہے علی کی، کیسی ابدیت ہے علی کی، کہ ذکر علی کا، عبادت خدا کی۔ اور کہنے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، رسول اللہ ہیں۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب جو کوئی ذکر علی سے منہ موڑے گا اس نے عبادت سے منہ موڑا۔ سرکار
کتنی سادہ گفتگو ہے، کوئی جناب ہے اس میں کوئی موڑ بالکل سیدھی سی بات ہے. کوئی میں نے تو کبھی کوئی تقریر کی نہیں، میں نے تو اپنے بادشاہ کا قول پڑھا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اب جس کا ذکر عبادت ہو اس پہ یہ بحث فالتو اور عبث ہے کہ وہ علیہ السلام ہے یا رضی اللہ. اللہ اکبر سرکار حیداری یا علی سرکار. عبث ہے، عبث ہے. یہ کیا ہے کہ رضی اللہ علیہ السلام ہے؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. ذکر عبد کا، عبادت معبود کی. ہیں علی علی کرو، رسول نے کہا علی علی کرو، علی علی کرو. میں نے تو ابھی تک کوئی اہل بیت میں سے کسی کی روایت نہیں پڑھی. میں تو احادیث مبارکہ، اور وہ بھی جو آپ کو ازبر ہیں، جو آپ کو یاد ہیں. اچھا اب ایک اور حدیث سن لو، ینابی المودہ اور مودت فی القربہ کی، سلمان قندوزی علیہ رحمہ اور سرکار حمدانی. دونوں کتابیں میرے سامنے آنکھوں کے ہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت علی میں سرشار بیٹھے، حضور درمیان میں بیٹھے، اور اچانک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ علی کی فضائل بتائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتابیں میں نے آپ کو بتا دی آسانی سے، ہر جگہ پڑھی. رسول اللہ نے کہا یا معاشر الاصحاب، اے میرے گروہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سنو حب علی، سنو تو صحیح، حب علی سید الاعمال. اللہ اکبر. علی کی محبت اعمال کی سید ہے. اللہ اکبر. اعمال کی سید ہے. حیدری یا علی اعمال کی سید ہے. صحابہ رضوان اللہ نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اے مالک کچھ اور بڑھائیے، کچھ اور بتلائیے، ہمارے علم کو زیادہ کیجیے، زدنی اور بڑھا دیجیے ہمارے معرفت کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر اللہ صحاب، اللہ اکبر، حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے. ہائے ہائے، سمجھ رہا ہوں. اللہ اکبر، سمجھ رہا ہوں. علی 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 منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. حیدری یا علی. اب وہ دیکھیں انہوں نے کہا نعرہ ولایت، ہم نے کہا علی ولی اللہ. یہ اضافہ نہیں ہے، یہ اقرار ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں. اب اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہم امت مسلمہ کو تکلیف دے رہا؟ نہیں دے رہا، کوئی نہیں دے رہا. سب اسے مولا مانتے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا علی سے بغض رکھتا ہو، کیونکہ اس سے پتہ ہے رسول نے ارشاد فرمایا ہے. اچھا اب اس میں رسول اللہ نے کہا، ایک اور حدیث قدسی سن لیجئے، کہا اے لوگو اللہ بھی کچھ فرما رہا ہے. یا رسول اللہ وہ بھی سنائیے. کہا قال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی حدیث القدسیہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی بتا، اے میرے نبی کہہ، اے میرے نبی سنا دے، سنا دے جو میں کہہ رہا ہوں. اب رسول اللہ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. لی وجتب الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اللہ اکبر، سمجھتے ہیں.
اگر جمع ہو جاتے، اگر جمع ہو جاتے، حیداری یا علی سرکار، اگر جمع ہو جاتے، اگر جمع ہو جاتے انسان، یعنی جہنم کو ختم کون کر سکتا ہے؟ حب علی، علی نہیں جی، میں نے تو جتنی حدیثیں پڑھی ہیں اس میں یہ سارے کام حب علی کر رہی ہے، علی تو کر ہی نہیں رہا، یہ تو صرف علی کی محبت یہ سارے کام کر رہی ہے۔ ہاں اچھا، میں تو کبھی کبھی رسول کی اتنی حدیثیں پڑھ چکا ہوں، مالک کا کرم ہے، یہ بھی ایک انسان کا شرف ہے کہ حضور کے کہے کو اس کی زبان ادا کرے، اس سے بڑا کیا شرف انسان کو ہوگا۔ اور اس میں جتنا حب علی کے، مثلا آپ کو کئی حدیثیں یاد ہیں، حضور نے فرمایا علی کی محبت کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور علی کے بغض کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ اچھا اچھا، ہاں، اور پھر ارشاد فرمایا علی کی محبت، علی کی محبت، یہ سب مناقب خوارزمی، یہ سب چیزیں میں ان سے لے رہا ہوں، ہماری ملت اسلامیہ کی کتابیں، یہ نہ کرو یہ شیعہ کتابیں ہیں، یہ سنی کتابیں ہیں، فلاں ہیں، یہ نہیں، ملت اسلامیہ علم ہے، یہ عشق محمد والے محمد ہے، عشق صحابہ رضوان اللہ ہے، ہم کیوں نہ حاصل کریں؟ کس وجہ سے ہم رکے رہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، ہم آپس کی ضد بازیوں میں مولا کو چھوڑ دیں، یہ بھی کوئی فکر انسانی ہے یا جہلا کی جماعت ہے؟ ہاں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، نہیں، مولا سب کے، پوری کائنات کے، پوری کائنات کے۔ اور اگر مجھے تم کچھ رگڑا وگڑا نہ لگاؤ تو میں تمہیں کہوں کہ محمد والے محمد کے خاندان میں حسین ایک ایسا فرد ہے جسے ماننے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کلمہ پڑھنے کے سرکار حیداری یا علی، کیونکہ اللہ اکبر، کیونکہ حسین اگر جاگ رہے ہو تو، کیونکہ حسین محمد الرسول اللہ کی انسانیت کا جسم ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا، رسول اللہ کی انسانیت وہ اگر بدن میں آ جائے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ خاندان بڑا ہی کریم ہے مخلوق خدا پر، اتنے کریم ہیں، اسے منوانے کے لیے خود ظاہر ہو گئے، اسے منوانے کے لیے، اسے منوانے کے لیے، کیا ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کا سانس ہے، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ جس نے علی کو ظاہر کیا۔ حضور اسماء حسنہ پڑھ رہے تھے تو ایک شخصیت اٹھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، متکبر ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنا نام متکبر کیوں رکھا؟ مسکرا دیے حضور اور کہنے لگے سنو، جس لمحے اللہ نے علی کو ظاہر کیا، علی کو دیکھ کر اس نے خود ایک کلمہ ادا کیا اور کہا انا المتکبر، میں تکبر والا ہوں، میں نے علی کو خلق کر دیا۔ سمجھ رہے نا، میں نے علی کو حیداری یا علی، میں نے علی کو خلق کر، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یقین جانیے کیسا ہے۔ تو رسول اللہ نے بے حساب احادیث مبارکہ علی کی شان میں، ابھی تو میں تمہید میں تھا،
مجلس تو بھی نہیں میں نے پڑھی، وہ تو موضوع کوئی اور ہے کچھ. یہ تو میں نے سر تمہید شروع کی تو آپ سننے لگ گئے، تو میں نے کہا چلو بسم اللہ، یہ سننے لگے ہیں تو انہیں سنانا چاہیے. اس سے میں کیا اعتراض ہے؟ اچھا ایک حدیث تمہارے لیے بھی ہے اور مناقب خوارزمی میں ہے، 500 کچھ ہجری کی ہے، پرانی. خطیب خوارزمی محدث ہیں، امت مسلمہ میں ان کا ایک مقام ہے. انہوں نے مناقب خوارزمی لکھی، اور مناقب خوارزمی کے شروع میں ہی، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی 2-4 صفحے الٹیے تو آپ کو ایک حدیث نظر آئے گی. اور وہ چلیے 2 حدیثیں سناتا، ایک نہیں. پہلی حدیث کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے کہا میرے بھائی علی کی محبت میں، علی کی محبت میں کوئی سرشار مومن ہو اور اس کے بدن سے پسینہ نکلنے لگ جائے، اللہ اس پسینے کے ہر قطرے میں جنت میں اسے ایک شہر دیتا ہے. اللہ اکبر، مومن کا پسینہ. حیدری حائلی، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، جب میں مومن کہتا ہوں تو اس سے مراد شیعہ لیا جاتا ہے. نہیں بھائی، علی کا سب جو بھی محب ہیں، جو بھی سرکار کے تابع ہے وہ مومن ہے. سرکار کے تابع جو ہے وہ مومن ہے، صرف ہم لوگ نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھول جائیے کہ ہم اپنے آپ کو مومن ہیں. نہیں بھائی نہیں، جو سرکار سے عشق کرے وہ مومن ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار اپنے عشق کو مشروط کر دیں اور مشروط کر کے نبی یہ فرما دیں کہ جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو کیا، جس نے مصطفیٰ کو کیا اس نے خدا کو کیا. تو ناراضگی زہرا اتنی بڑی ہے کہ خدا تک پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ مشروط کر دیا. اب سیدہ کا راضی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اب سیدہ کا، اور دوسری حدیث سنو، وہ بھی اگر ذہن ساتھ دے رہا ہے تو شاید مناقب کی ہی ہے. کہا 2 مومن جب علی کی محبت سے سرشار ہوں اور مصافحہ کریں، یہ سمجھ کے کہ یار یہ علی سے پیار کرنے والا ہے. اب زیادہ وضاحت کر دی، یعنی علی سے پیار کرنے والا ہے، اور آگے بڑھ کے مصافحہ کریں. حضور فرماتے ہیں ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر، سمجھ رہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سرکار علی 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 منافقت کی بات ہے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. یا علی مصافحہ ایسے جناب کرتے، ہاتھ الگ ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کس پہ؟ علی کی محبت میں، علی کی محبت پر. یہ ہاتھ کمال ہے نا، یہ علی کی محبت. علی کی تمہیں بات ہے، میری کیا جرت میں امیر کے فضائل پڑھوں؟ سرکار میری کیا جرت، مجھے کیا پتا علی کون ہے؟ پتا ہو تو فضائل پڑھوں نا. کیونکہ میرے نبی پاک کا قول موجود ہے، علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. کوئی نہیں جانتا، سرکار کوئی نہیں جانتا. تو جب ہمارے حضور کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اطاعت رسول کا پتہ ہے. ہم ایک خاص وضع قطع بنا کے کہتے ہیں یہ اطاعت رسول ہے. نہیں، تمہارے لباس کی وضع قطع جو ہے نا، یہ اطاعت رسول نہیں ہے. آؤ علی سے پوچھو اطاعت رسول کیا ہے. سرکار کا زمانہ گزرا اور علی بادشاہ کا زمانہ آیا. کوفے میں لوگ
سامنے بیٹھے تھے, بڑی خواص کی محفل تھی کہ علی بادشاہ کے کچھ صحابیوں نے سرکار کے قدم چھو لیے اور کہنے لگے آقا آج تو بتا دیجئے, آج تو آپ بڑے خوش ہیں, باتیں بھی بڑی راز و نیاز کی ہو رہی ہیں, آج تو ہمیں بتا دیجئے آپ کون ہیں. آج تو بتا دیجئے سرکار کہ آپ کون ہیں. یہ بس کہنے کی دیر تھی, چہرے کا رنگ بدلا, سرکار نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے, کھڑے ہو گئے, کہا کیسی ہے یہ امت رسول اللہ, کیسی ہے یہ. جب نبی پاک کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے, تب انہوں نے اس سے کیوں نہ پوچھا, ہائے 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 ہائے, کیوں نہ پوچھا. تب بتانے والا کھڑا تھا, بتانے والا موجود تھا, اللہ تک تو چلو پہنچ نہیں, لیکن علی کے بارے میں ایسا ہے کہ اللہ اور نبی ہی جانتے ہیں کہ علی کون ہے, لیکن رسول اللہ سے نہیں پوچھا. کھڑے تھے, جب بتا رہے تھے تو قدموں پہ گر پڑتے نا, مولا آپ ہی جانتے تو آج آپ بتا ہی دیجئے علی کون ہے. کہا کسی کی مجال نہیں ہوئی پوچھنے کی, اور جب وہ اب بتانے والا چلا گیا تو مجھ علی سے کہہ رہے ہیں اے لوگو کیا تم نے حضور کا قول نہیں سنا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مصطفیٰ کے, اور میں علی کہہ رہا ہوں جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں جانتا تو میں علی بھی نہیں جانتا. علی کون ہے؟ یہ ہے اطاعت رسول. حالانکہ علی کون ہے؟ باب علم نبی. ہاں شہر شور کا مجھے نہیں پتا, ہاں حضور کے علم کا پتہ ہے. علی خود فرماتے ہیں مجھے جب زبان چساتے تھے ہزار ہزار علم کا باب میرے سینے میں کھل جاتا تھا, پھر میں آگے خود. ہاں, اور ایک دفعہ ایک خطبہ جلالیہ موجود ہے, اس میں بادشاہ نے اپنی دونوں پسلیاں بجائیں. پتہ نہیں تم نے وہ سنا یا نہیں کہ جناب یاد ہے, وہ پسلیاں بجائیں اور کہا او لوگو کیا تم سمجھتے ہو کہ علی کی پسلیوں کے درمیان گوشت اور خون ہے؟ نہیں, نبی کے لعاب کا دیا ہوا علم ٹھاٹے مار رہا. اللہ اکبر, حیدری سرکار کا اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی یا علی. سرکار کا گوشت اور خون نہیں ہے, علم لعاب رسول, لعاب رسول علم ہے. لعاب رسول وہی لعاب جس کے اندر قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے. ہائے 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 سرکار, ہائے ہائے, یہ وہی لعاب ہے, یہ وہی لعاب ہے. علی کا نام عین اللہ متفق علیہ ہے. تو اب کہوں علی کی آنکھ عین اللہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ آنکھ علی کی عین اللہ ہے, اللہ کی آنکھ ہے, تو ہم کافر ہو جائیں گے, کیونکہ ہم اللہ کے اجزاء مانتے نہیں ہیں. ہمارا رب جسم و تجسیم سے پاک ہے. نہیں, علی سر سے پیر تک عین اللہ ہے. یہ لعاب ہے جس نے عین اللہ کی چشم مبارک کو ٹھیک کر دیا. یہ لعاب ہے, محترم ہے. صلوات پڑھ دیجئے. صلی اللہ. پہنچ رہے گزارش جناب. میں تو کہہ بھی نہیں رہا مانو یا نہ مانو, میرا تو تعلق واسطہ نہیں ہے اس بات سے کہ آپ مانیے یا نہیں, لیکن آپ حق کو تو پہچانیے, حق کو تو جانیے.
اپنی پسند ناپسند کو دین میں نہ لائیے کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. علی بس ایک ہے, علی بس ایک ہے, معاف کر دیجئے گا, علی بس ایک ہے. حسین بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آپ میں اور علی بادشاہ اور آپ کی والدہ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی تو وہی ہیں. گھبرا کے حسین کھڑے ہو, گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہنے لگے لوگوں آج اچھی طرح سے سن لو, میں چاندی ہوں اور میرے ماں باپ سونا, چاندی کبھی سونا نہیں بن سکتی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. جب حسین نے کہہ دیا کہ میں ان جیسا نہیں, تو پھر کون ہے اس جیسا؟ پھر کون ہے اس جیسا؟ کون ہے اس جیسا؟ کمال ہے. حضور جب کعبہ سے لینے گئے تھے, اب اس کو بھی تاریخ کی نظر نہ کیجیے, اس کو بھی تاریخ کے کہ جی کعبہ میں تھے بھی کہ نہیں تھے, کوئی بات نہیں, میں تو کبھی بھی نہیں گھبرایا. اچھا مجلس کو کچھ بدل نہ دیں. آئیے آپ میں بدل رہا ہوں, آئیے علی کو گھٹائیں. آپ بتائیے, آپ نے بڑے خوش دلی سے کہا تھا اور میں واقف ہوں, آپ ڈرے نہیں, گھٹائیں. دیکھنے تو چاہیے زاویے, زاویے سارے دیکھنے چاہیے, زاویے سارے دیکھنے چاہیے. آئیے گھٹاتے. لیجیے آپ نے کہا علی کو راس اللہ مت کہو, میں نہیں کہتا, کوئی بات نہیں, علی تو علی ہے. اچھا ہم جتنا گھٹائیں گے بڑھائیں گے, رسول اللہ نے کہا تم جانتے ہی نہیں. کیا لطف ہے, کیا نبی کے قول کا لطف ہے. حضور کے قول ہماری کہاں مدد کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیے پھر بھی ہم نے بڑی جرت کر لی علمی. واہ کیا علم ہے جو علی کو گھٹاتا ہے, اور کیا قبلہ ہے جو منبر پہ بیٹھ کے علی کو گھٹائے. سبحان اللہ, دونوں ہی بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن اب دیکھیے تو صحیح, آپ نے کہا راس بھائی گھٹانا ہے نا, گھٹا دیجئے. عین اللہ بھی نہیں ہے, نہیں ہے جی. لسان اللہ بھی نہیں ہے جی. اذن اللہ بھی نہیں ہے, انک اللہ بھی نہیں ہے, صدر اللہ بھی نہیں ہے. گھٹا دیا میں نے, بس یہی تھا نا, اسی پہ تھا نا تکلیف. ید اللہ وہ بھی میں نہیں مانتا. چلیے جناب ہو گیا جی, بس ختم ہو گیا علی. اب اگر میں علی کے قدموں تک آ گیا ہوں, اب اگر میں نے علی کو گھٹایا تو علی کا کچھ نہیں بگڑے گا, شان رسالت رہے گی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ علی کے پیر دوش رسول پر ہیں. اب ذرا گھٹاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. سرکار علی آئیے بس. علی علی آجا سمجھ رہے ہیں نا. بس شوق پورا ہو گیا گھٹانے کا. بڑھا رہے ہیں, لیجئے گھٹا دیا. اب میں دوش رسالت پر کھڑے علی کو کیا مانوں؟ جو آپ فیصلہ حق کے ساتھ کریں گے وہی میں مان جاؤں گا. جو اتنا پاک ہو, میں نے تو نہیں کہا, آپ نے ہی لکھا کہ کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو علی کلمے جیسا تھا نا تبھی تو کھڑا ہوا. سمجھنا علی
علی اتنا تو پاک تھا نا، اتنا تو پاک تھا نا، نہ مولا مانیے نہ کچھ بھی نہ مانیے، میں تو کسی کو تنگ ہی نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں بسم اللہ حضور نہ منو، میرا کوئی ذمہ ہے جناب تو چھیک کے جنت لے جاؤں؟ جس کا رخ ادھر ہے اس کو روٹی وہی پسند ہے تو وہ جائے، میں تو مکلف نہیں ہوں بھائی، لیکن علی اتنا پاک تو ہے نا، ہے کسی میں ہمت؟ علی دوش رسول پر ہیں، ہٹا دیجئے علی کو یہاں سے بھی، اب ذرا دوش رسول کے ذرا فضائل تو پڑھو۔ لکھا نہیں ہے ملت نے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی تو وہاں کھڑا ہوا ہے جہاں معراج میں اللہ نے ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ دوش رسول کے فضائل تو پڑھیے، ہمیں سمجھائیے تو صحیح کہ رسول کے دوش کیا ہیں، سرکار کے کندھے کیا ہیں، بس صرف یہی محبت ہے؟ شیعہ قصیدہ پڑھ لیں گے اور دوسرے بھائی ہمارے کہیں گے کہ مدینے دیاں گلیاں دے کاکھ، نہیں کاکھ والی بات نہیں ہے اور نہ قصیدے والی بات ہے، دوش رسول بتاؤ، وجود رسول بتاؤ، وجود رسول کی تعریف کیجئے۔ تو اویسی صاحب نے لکھی نا جسد رسول، لطافت جسد رسول، بہاولپور سے چھپی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں؟ وہاں تو رسول اللہ کے پسینے کی فضائل، گو ہمارا نقطہ نظر سرکار کے بول و براز پہ نہیں کوئی گفتگو کرتے، ہم اسے سیرت کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن لطافت جسد مصطفیٰ پڑھ کے دیکھئے، اس میں تو یہی بتایا گیا، اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف میں نہیں ہے کیا؟ ترمذی میں نہیں ہے؟ مشکات میں نہیں ہے؟ کنز الاعمال میں نہیں ہے؟ کہ سب میں نہیں ہے کہ رسول جہاں تشریف لے جاتے تھے کسی حاجت کے لیے زمین پھٹ جاتی تھی، اس میں سے پھر کافور اور مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی؟ آپ کو یہ سب کچھ نظر آیا، مبارک ہو، شکر ہے امت کو یہ نظر تو آیا، لیکن یہ نظر کیوں نہ آیا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی تھا؟ سرکار یہ کیوں نہیں نظر آیا؟ رسول پکار کے کہہ رہے تھے حیدری یا علی، ہم سب کو کیوں، مسلمانوں کو، ہم سب کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہم سب کو کیوں نہیں نظر، امت مصطفیٰ کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں علی کو چھوڑ کر، سرکار کے دیے ہوئے اس معجزے کو چھوڑ کر، سرکار کی اس دی ہوئی کریمی کو چھوڑ کر، اے علی لحموں کا لحمی، اے علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ یہ سب حضور نے کہا، حضور نے کہا، حضور نے کہا، سرکار نے کہا، کتابیں بھری پڑی، کس کے ہاں کمی ہے؟ نہ آپ کے ہاں کوئی کمی ہے، نہ ملت اسلامیہ کے ہاں کمی ہے کوئی، کتابوں کی کتابیں فضائل میں بھری، پھر بھی آپ علی پہ، پھر بھی علی پہ بحث ہو رہی ہے۔ علیہ السلام نہیں کہیں گے رضی اللہ، بھئی کچھ بھی کہیے، علی مولا ہے، علی مولا ہے، علی مولا ہے، کچھ بھی کہیے۔ اب اگر لحموں کا لامی ہے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، یا علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے نا جناب؟ یہ تو آپ نہیں نہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا جب یہ حدیثیں موجود ہیں تو پھر مجھے بتائیے، اگر علی کا گوشت رسول کا گوشت ہے اور علی کا خون رسول کا خون ہے، رسول سے ہے علی ہیں، علی رسول سے ہیں، تو اب جو کچھ رسول اللہ ہے نا، وہی کچھ علی ہے، وہی کچھ علی ہے، سمجھ رہے نا؟ وہی کچھ علی ہے۔ میں نے تو بھی عرفان کو چھوا تک نہیں، میں نے تو صرف احادیث مبارکہ پڑھی کہ صحیح ہے، اور آپ کو بڑی
زحمت دی میں نے، لیکن ایک قرآن کی آیت سنی ہے، سورہ نحل ہے، اور حفاظ بھی یہاں تشریف فرماؤں گے، اور قرآن سے شغف رکھیے۔ قرآن کے بغیر محمد والے محمد سمجھ نہیں آتے، اور محمد والے محمد کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سمجھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ یقین جانیے، یہ لگی لپٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، آپ مجھے کچھ بھی سمجھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سنیے کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ فیصلہ تو انسان کا حق ہے نا، اپنا یہ حق تو نہ چھوڑیے۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ بھلے دیندار نہ رہو لیکن آزاد تو رہو۔ حسین نے کہا تھا، تمہاری فکر کی آزادی چاہتا تھا حسین، فکر کی آزادی، اور حسین کہہ رہے تھے فکر کی آزادی تمہاری جو ہے وہ تمہیں انسان بنائے گی، وہ تمہیں شرف دے گی، پھر تم اشرف المخلوقات ہو جاؤ گے۔ تو یہی میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ میں سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، جو مرضی مانیے، جو مرضی کہیے، جو مرضی، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ صرف جہاں اتنی فکریں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہاں ایک یہ فکر بھی رکھ لیجئے کہ یار یہ بات بھی سوچنے کی لائق ہے، اسے بھی ذرا سمجھ لیں، اسے بھی ذرا سوچ لیں، اس کو بھی ذرا جان لیں، تو پھر فیصلہ انسان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف اتنی سی استدا ہے۔ اب میں نے بہت دفعہ پڑھا، علی نے اپنی زندگی میں، آپ کو ایک تحقیق سے آگاہ کر رہا ہوں، علی مولا نے اپنی زندگی میں شان رسالت پر کوئی خطبہ نہیں دیا۔ حضور کی شان پہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ساری سیرت علی کی اٹھا کے دیکھ، حضور کی شان پہ، لیکن جو ہی حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ رضوان اللہ ایک دن علی کے پاس آئے۔ سرکار عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، ہم علی بادشاہ کے پاس بہت سارے لوگ گئے، ہم نے کہا آپ نے رسول کی زندگی میں سرکار پہ کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ جانتے علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا اس سے مجھے معاف رکھو، کیوں کہ میری کیا مجال، رسول کے سامنے میں مدح رسول کرتا، مدح رسول کرتا، میں رسول کی ہیبت سے مر نہ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ علی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار اب تو رسول اللہ نہیں رہے، ہمیں کچھ تو سنا دیجئے۔ علی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، حتیٰ کہ ریش مبارک زمین سے لگنے لگی۔ اور جب سیدھے ہوئے تو لوگوں نے کہا مولا سنایا تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں محمد کا ادب اتنا تھا، سمجھ رہے ہیں، اس میں مصطفیٰ کا سرکار، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کو سن رہے ہیں، آپ علی کے مولا کی تعریف سن رہے ہیں۔ کہا مجھ علی کو معاف رکھو، میں کیا کروں، میں یا محمد سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ جب حضور کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی نا، تب علی نے شان رسالت میں خطبے دیے، تب جا کے خطبے دیے، تب جا کے خطبے دیے۔ اور ایک جگہ پہ میرا بڑا دل چاہ رہا ہے، میں وہ تمہیں جملہ ضرور سناؤں گا علی نے شان رسالت میں، کیونکہ ابتدا ہے نا، آج ہمارا ابتدائیہ ہے۔ میں چاہتا ہوں سخی بادشاہ کے جملوں سے ہمارا ابتدائیہ ہو۔ ہاں بڑی باتیں ہوں گی، بڑی 5 دن میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے، آپ ٹائم سے آیا کیجئے نا، ہاں مطلب 8 بجے کا اعلان ہے تو مہربانی فرمایا کیجئے، کیونکہ میں تو دیکھیں لاہور سے آ گیا، آپ یہاں سے نہیں آئے، کیسا ظلم ہے، لاہور سے آ گیا، آپ یہاں سے نہیں آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
روز شان رسالت بیان کروں گا، ایسی نہیں کہ آج ہی کر رہا ہوں، روز بادشاہ کے جی، شاہوں کے شاہ کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن بس علی بادشاہ کا ایک جملہ، ایک فکرہ ہی ہے، بس وہ میرے لیے محنت سوارت ہونے کے برابر ہے، یقین جانیے۔ علی بادشاہ خطبہ دے رہے تھے، کافی رسول اللہ پہ گفتگو فرمائی، شرف انسانیت کے لیے کہ رسول کیسے نازل ہو، کیا کریمی ہے اس کی، اور کیا یہ ساری باتیں بتا کے نا اچانک علی خود بھی خمار میں آ گئے۔ اب علی کا خمار پتہ نہیں کیا ہوگا، علی رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے خود بھی خمار میں آ گئے اور کہنے لگے، قبر رسول کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے چاند کی چاندنی کے رسول، ہائے 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 ہائے، تیرا تصرف رسالت کہ چاند کی چاندنی، اے پانی کی لہروں کے رسول، اے اللہ کی تسبیح کے رسول، ہائے ہائے ہائے، اے اللہ کی عبادتوں کے رسول، جھومتے رہے علی، جھومتے رہے، اور پھر کہنے لگے، اے وہ جو اس چار دیواری، اپنے گھر کی چار دیواری کی طرف اشارہ کیا علی نے، کہا اے وہ رسول بلا شبہ جو یہاں سے پردہ کر گیا، لیکن ہم پہ کتنا اہل بیت پہ کرم کر گیا، اپنا حصہ چھوڑ گیا، ہائے 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 ہائے، بذات منی، آپ سیدہ کو چھوڑ، کہا کتنا کریم تھا، کتنا کریم تھا کہ ہم پہ اپنے حصے کو چھوڑ گیا۔ میرے بھائیوں، حق کو جانی، ایک دن ہم سب کی آنکھیں بند ہوں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اس دن اگر کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا کہ محمد کی بیٹی کو جانتے ہو، کچھ بھی بن جائیے دنیا میں، کچھ بھی ہو جائیے سرکار، لیکن اگر یہ سوال ہو گیا تو کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ کیا جواب دو گے؟ سیدہ کی مصیبتیں، میں تو سیدہ کی مصیبتیں بیان بھی نہیں کروں گا، اس کے بیٹوں کو کیوں ذبح کیا؟ نبی کے ٹکڑوں کو، کیا نبی نے نہیں کہا تھا حسین منی وانا من الحسین؟ نبی کے ٹکڑوں کو ذبح کر دیا گیا، تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا ہے؟ بنے رہو جو مرضی بننا ہے بھائیو، کیا فرق پڑتا ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو، اس کا بیٹا تو ذبح کر دیا گیا۔ نہیں ہوا سیدہ کے ساتھ کچھ، چلیے تاریخ کو یوں دیکھ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف میرے ایک سوال کا جواب دو، وہ نبی کا جو حصہ تھا، نبی کی جو بیٹی تھی، کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ، امت سے سر تپا راضی تھی، اس نے علی سے یہ کیوں کہا مجھے چھپا کے دفن کرنا؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو جواب دو نا سرکار، کیوں کہا مجھے دفن کر کے میرا نشان قبر مٹا دینا؟ چلو 1500 سال گزر گیا ہے، آج جا کے پوچھ لو مدینہ میں کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ آج بھی 2 تھپڑ لگا کے تمہیں بھگا دیں گے۔ تو کون ہوتا ہے محمد کی بیٹی کی قبر ڈھونڈنے والا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں راضی تھی بڑی،
اتنی راضی تھی امت پہ بھئی حسن کو زہر کھانے کے لیے اور حسین کو ذبح ہونے کے لیے دے گئی. اتنی راضی تھی امت پہ. اس سے بڑی اور راضی کیا ہوتی؟ پھر اس نے سوچا کہ امت بڑی لاڈلی ہے, ابھی بھی راضی نہیں ہوئی, تو اس نے 2 بیٹیاں دی, کہا ان کی چادریں بھی اتار لینا. کہا او میرے بابا کی امت, تم کلمے پڑھ پڑھ کے چادریں اتارنا, میری بیٹیوں کو میدان میں بھگا بھگا کے ہنس ہنس کے نیزے سے اتارنا. بڑی راضی تھی, بڑی راضی تھی, بڑی راضی تھی امت سے. پھر اس نے کہا نانا کی امت, اگر تمہارے دل کو سکون نہ آئے اور تمہارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو زنجیروں میں باندھ کے میری بیٹیوں کو شرابیوں میں لے آنا, بازاروں سے میری بیٹی کو گزارنا, پتھر مارنا, میرے بیٹوں کے سروں کو نیزے پہ سوار کر کے لانا, میرے حسین کے دانتوں پہ چھڑی مارنا. راضی جو تھی زہرا, یہی ثابت کرنا نا ماں صاحب, یہی ثابت کرنا نا, مجھے یہی ثابت آج کرنا ہے. مجھے نہیں دکھ پڑنے زہرا کے, نہیں, وہ راضی اتنی تھی, راضی اتنی تھی. اب پتہ نہیں امت نے اس پر درود پڑھا, پتہ نہیں, یہ امت جانے, امت کا فکر جانے, امت کی سوچ جانے. لیکن ایک اور چیز تو بتاؤ, 2 جو لا الہ الا اللہ تھے, شرابی بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر, اور بے پردہ بھی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ, شرابی بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. کبھی سوچ کے بتانا کون سا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے؟ محمد کی بیٹی کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے یا یزید کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے؟ کیجئے اس کی مدحا, کس نے روکا ہے؟ ہم تو آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ لعنت بھیجیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ بطول کا چہرہ دیکھیے. آپ کو یہ ذکر اچھا نہیں نہ لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ جس حسین کو مصطفیٰ ہنساتا رہا, امت اسے رلاتی رہی. کہاں گئی سنت ہے, کہاں گئی سنت؟ کدھر رکھا تم نے حدیث کو, کدھر رکھا؟ میں اس حسین کو دوست رکھتا ہوں. اے میرے اللہ, جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ. اور جب بیٹی پوچھ رہی تھی بابا, جب امت تیری کریمیوں کا بدلہ دے گی, تیرے احسانوں کا بدلہ اتارے گی, تو میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ اور رسول بیٹی سے کہہ رہے تھے اللہ ایک امت لائے گا, ایک قوم لائے گا جو تیرے حسین پہ بیٹھ کے اپنوں کو چھوڑ کے روئے گی. تو سنت رسول ہے نا. کیا ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی روایت کو بھلا دیا آپ نے؟ 10 محرم کو دوپہر میں وہ سوئی ہوئی تھی, چلا اٹھی یا رسول اللہ آپ کس حلیے میں آئے ہیں میرے خواب میں؟ آپ کی دستار اتری ہوئی ہے, آپ کی ریشیں مبارک خون سے اور مٹی سے اٹی ہوئی ہے, آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے, آپ ننگے پیر ہیں, تو یہ سنت رسول ہے 10 محرم کی. کہا ام سلمہ یہ ایک شیشی ہے, اس میں میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں, اور میں ان کی قبریں کھودتا رہا ہوں, میں ان کی قبریں. یہ روایت بھی آپ کو بھول گئی ہے؟ کیوں بھول گئی؟ آپ امت رسول نہیں تھے؟
کیوں بھول گئے آپ؟ میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، میں نے تو کچھ نہیں پڑھا. نبی کی بیٹی پہ جو نعتیں پڑھتے ہو، نبی کی بیٹی پہ جو قصیدے پڑھتے ہو، ذرا مسلمانوں سے پوچھ کے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ وہ دفن کہاں ہوئی؟ محمد کی اتنی پیاری بیٹی، 4 ہی صحیح 400 کا یہ ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس بیٹی کی قبر بتا دیجئے. ذرا وہ ڈھونڈ کے بتا دیجئے کہ وہ آخر ہے کہاں، تاکہ ہم جا کے وہاں نعت ہی پڑھ سکیں، وہاں جا کے قصیدہ پڑھ سکیں، وہاں جا کے درود پڑھ سکیں. اچھا چلو پھر اس کا ایک مرثیہ سن لو. محمد کی بیٹی اتنی راضی تھی، ہاں اتنی راضی تھی کہ کہنے لگی بابا میں تیری قبر پہ آئی ہوں، مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ سورج پہ پڑتے تو وہ سیاہ ہو جاتا. اتنی راضی تھی مصطفیٰ کی بیٹی. اتنی راضی تھی. اس کی بیماری بتا دو، اس کی بیماری بتا دو. کیوں نبی کے بعد رحلت کر گئی؟ کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے مرثیے میں کیوں کہا بابا میں تو تیری دی گئی امت کو امانت تھی، میں جب واپس آئی تو تیری بیٹی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. اے مصطفیٰ تیری بیٹی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی؟ کہا میرا ہاتھ امت نے درود پڑھ پڑھ کے توڑا. کیسی ہے یہ امت؟ کیسی فکر ہے؟ کیسی فکر ہے؟ میرے گھر کو امت چراغاں کرنے آئی، اتنے چراغ تھے کہ میرا دروازہ جل گیا. میرے بچے اتنے چراغاں دیکھ کے ڈر گئے. میرے بچے مسجد میں کھو گئے. لائیے امت، اے امت مصطفیٰ زہرا کو ڈھونڈ لائیے. اچھا دین بچانے میں خرچ کس کا ہوا ہے؟ زہرا کے علاوہ کسی کی اولاد لائیے. خاندان ابو طالب کے علاوہ کسی کو لائیے. خون ابو طالب جگہ جگہ پہ گرا پڑا ہے. ماں کی قبر پہ جب سیدہ واپس آئی نا، اب نہ جانے معصوم کوئی پتا ہوگا کہاں دفن کیا. نانا کے پاس آئی اور حسین کا کرتا لحد مصطفیٰ پہ ڈالا، قبر ہلنے لگی. کہا بیٹی کرتا اٹھا لے. کہ نانا بس یہ تو صرف حسین کا کرتا ہے. او میں 72 قدم پہ کھڑی ہو کے تیری امت کی مودت دیکھتی رہی. میں دیکھتی رہی. نانا تجھے سناؤں، تیرا کلمہ پڑھنے والا دونوں گھٹنے حسین کی پشت پہ رکھ کے ایک ہاتھ سے حسین کی زلفوں کو پکڑ کر گردن کو گھما کر ضربیں چلا رہا تھا.
میں دیکھتی رہی نانا، میں نے قریب تیری بیٹی کو پسلیوں پہ ہاتھ رکھے کھڑے دیکھا، میں نے دیکھا کہ زہرا میری ماں حسین پہ بین نہیں کر رہی تھی، تیری قبر مدینے کی طرف منہ کر کر کہہ رہی تھی بابا راضی ہو گیا تو؟ سیدہ میں کیا سناؤں کہانی آپ کو، کیا کہوں تاریخ کو، میں کیا کہوں تاریخ کو، میں کیا کہوں۔ وہاں سے نانا کی قبر سے اٹھی، بس ایک لمحہ دے دو، ماں کے حجرے میں آئی، ماں کی قبر پہ گر پڑی اور آ کے کہنے لگی ماں اٹھ اٹھ، میں تجھے اپنی پیٹھ دکھاؤں۔ او محمد کی بیٹی کو کلمہ پڑھنے والوں نے کتنا مارا، میں تمہیں کوڑے دکھاؤں، میں تجھے تازیانوں کے نشان دکھاؤں۔ اٹھ اے نبی کی بیٹی، دیکھ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ میں 9 گھنٹے شرابیوں کے سامنے کھڑی رہی۔ ماں، وہ شراب پی پی کر کہہ رہے تھے تو فاطمہ کی بیٹی ہے، ماں تیرا نام لے رہے تھے، اٹھ میں تجھے بتاؤں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔